رب کریم نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا، ان میں سب سے بڑی نعمت دولت ایمان کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی اور غلام بنایا۔ آپ غور تو کریں اس شخص کی طرف جس نے اپنے ہاتھوں سے ایک بت بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کے ناک کان بنائے ہیں، اور اگر اس کی کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو اپنے ہاتھوں سے وہ اس کو صحیح کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کی عقل کتنی قید میں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنا کے وہ اس کے سامنے عبادت کے لیے کھڑا ہے۔ اگر خدا کا فضل نہ ہو تو انسان ان گمراہیوں کی طرف چلا جاتا ہے، اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ آپ کو اس زمین پر بسنے والے وہ لوگ بھی نظر آتے ہیں کہ جو معاذ اللہ جانوروں کا پیشاب پی رہے ہیں۔ یہ خدا کا خاص فضل اور انعام ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، خاص انعام ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور حضور کی غلامی میں آتے ہی ہمیں شرف کیا ملا؟ کنتم خیر امت، اللہ فرماتا ہے تم ساری امتوں میں سے بہترین امت ہو گئے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں کعبہ معظمہ کے سامنے کھڑے ہو کے فرماتے ہیں کعبے تیری بڑی عزت ہے، پر رب کی نظر میں بندہ مومن کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس پر کتنا بڑا ہمیں تشکر کا اظہار کرنا چاہیے تھا، لیکن ساری زندگی جٹ بٹ چودھری ہونے پر تو فخر کیا، مسلمان ہونے پہ نہ کر سکے۔ ساری زندگی ہم نے اپنے قبیلے پر، رنگ پر، علاقے پر، بستی پر، زبان پر، علم پر، دولت پر تو فخر کیا، کاش 2 رکعتیں پڑھ کے کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے نبی پاک کا غلام بنایا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ دعائیں مانگ مانگ کے بھی بہت سارے لوگ اسے حاصل نہ کر پائے، ہمیں بن مانگے ملا ہے۔ لیکن تشکر کے جذبات قلبی طور پر جو ہونے چاہیے، حضور کا ذکر کسی کا محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب فرماتا ہے محبوب ہم نے خود آپ کے ذکر کو بلندیاں عطا فرما دی، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ لیکن ہمارے ذمے کیا تھا کہ ہم خاص کر اس نعمت کا شکر ادا کریں، خاص کر محفل میلاد کرانے والوں سے اور سارا سال حضور کا تذکرہ کرنے والوں سے میری چھوٹی سی اپیل درد مندانہ یہ ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں توجہ کرنی چاہیے، ہمیں خاص اپنے دل اور اپنی روح پر غور کرنا چاہیے کہ یہ جو ہم محفل کرا رہے ہیں حضور کے نام کی، اس میں ہم خالص ہیں، ہمارا اخلاص اس میں شامل ہے، للہیت کا دخل ہے۔ آپ کو اگر للہیت نصیب ہے اور ذوق آپ کو حاصل ہے، میسر ہے، اور یہ قلبی بات ہے، یہ نہ آپ کسی کو بتائیں گے تو پتہ چلے گا، یہ آپ کا اور رب کا معاملہ ہے کہ ہمیں اگر تو میسر ہے وہ چیز۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ان سے میں اکثر کہتا ہوں کہ محفل تو حضور کے نام کی ہے، اس میں تو میرے بھائی آپ کی گلی کا وہ نعت خواں جس کی بالکل کوئی آواز نہیں، وہ بھی نعت پڑھے تو پڑھے حضور کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ بات قبول ہے۔ اور اگر آپ نے 60,000 والا منگایا ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے پیسے دیے ہیں، تو اس کو بھی پتہ ہے پیسے لیے ہیں، تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پڑھنا نہیں، اس نے پیسے نہیں لیے، تو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے لیے ہیں، تو مجھے بتائیے کیا اس میں ذائقہ کیا رہ جائے گا؟ اس میں کیفیات قلبی، یہ تو دکاندار اور گاہک کا رشتہ بن گیا۔ اس میں وہ مقام تشکر کہاں آیا جو بندہ مومن کو اپنے محبوب کے ساتھ ہونا چاہیے تھا؟ آپ اگر غور کریں، محفل میلاد کرانے والے بھی، آنے والے بھی، جانے والے بھی، شریک ہونے والے بھی، تو اس طرح کا ماحول نہ بنائے جس طرح کوئی قوم کوئی تہوار بناتی ہے تو بس ٹھیک ہے، اس کو کوئی معمولی بات نہ سمجھے، یہ حضور کا میلاد ہے۔ اس پہ بندہ مومن نے اس بات پر شکر کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تم نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی غلامی عطا فرمائی ہے۔ اس کو معمولی قسم کی کوئی بزم سمجھ کر نہ گزار دیا جائے، اس میں جذبات کا خاص حسن ہو، کیفیات کا خاص جذبہ ہو۔ میرا محفل کا انکار کرنے والوں سے، میلاد شریف کا انکار کرنے والوں سے بھی بڑا معصومانہ سوال ہے کہ خدا کے بندو تم محفل میلاد کا انکار کرتے ہو، بتاؤ اس محفل میں ہوتا کیا ہے؟ آپ میں سے بھی جو لوگ بہت زیادہ دلائل چاہتے ہیں ان سے بھی صرف سادی سی بات عرض کرتا ہوں، میلاد کے محفل میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تلاوت ہوتی ہے،
سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد تقریر، پھر جی سلام، پھر آخر میں لنگر۔ کون سی چیز ناجائز ہے اس میں؟ کوئی ہے تو بات کریں بھئی۔ آپ ان سے سوال کریں نا کہ خدا کے بندوں کس بات پہ اڑ گئے ہو؟ یہی سارے کام تم سیرت کا ٹائٹل لگا کے کرو تو بالکل ٹھیک ہے، تلاوت ہے، نعت ہے، بیان ہے حضور کی سیرت کا، فضائل کا، خصائل کا، شمائل کا، اس میں ناجائز کیا ہے؟ عجیب بات ہے، عجیب جرت ہے، عجیب دلیری ہے۔ آپ کس کو ناجائز کہہ رہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کو، حضور کی نعت کو، نبی پاک کے ذکر کی تقریر کو، درود شریف پڑھنے کو، دعا مانگنے، کس کو ناجائز کہا؟ آپ بڑی جرت سے، اور یہ ہے کہ ڈھٹائی سے آپ کہہ رہے ہیں ناجائز ہے۔ آپ غور تو کریں، محفل کرانے والا ذوق پیدا کرے اور انکار کرنے والا توجہ کرے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ توجہ کرے، میلاد شریف کی بزم کو پورے شوق سے کریں، درد سے کریں۔ اس میں کثرت عوام کی ضروری نہیں، بڑا خطیب ضروری نہیں، بڑا نعت خواں ضروری نہیں، اس میں تو دل کا جذبہ ضروری ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں میلاد شریف کی محفل میں شریک ہوا تھا، اور فرماتے ہیں جب میں میلاد میں پہنچا ہوں تو میں نے زمین سے آسمان تک نور ہی نور دیکھا ہے، کیونکہ وہ لوگ اللہ کے حضور اپنے دل لے کے حاضر تھے کہ تیرے محبوب کی غلامی پر شکر ادا کرنے آئے۔ تو محفل میلاد والے اس بات پر توجہ کریں۔ 4-5 اجزاء ہیں محفل کے جو تقاضے، ان تقاضوں کی روشنی میں اگر میلاد شریف کیا جائے، سب سے پہلے محفل مبارکہ میں تلاوت ہوگی۔ قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ قرآن تمہاری شفاعت کرے گا، اس کو پڑھا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو۔ اور غور کریں، میں کیا عرض کرنے لگا ہوں؟ قرآن مجید کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ تو میلاد والے رسول کے ساتھ جو چیز آئی ہے وہ قرآن پاک ہے، قرآن آیا حضور کے ساتھ۔ قرآن پاک کی تلاوت خوبصورت ہو محفل میلاد میں۔ ویسے تو سارا قرآن ہی حضور کی نعت ہے، سارا قرآن ہی، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ نقیب اعلان کر رہا ہوتا ہے سارا قرآن حضور کی نعت ہے، نعت کا کہہ رہا ہوتا ہے سارا قرآن حضور کی نعت ہے، تو پھر ان سے کہنا چاہیے نا پڑھے چند آیتیں، سنا پھر آپ شعر ہی رہیں، چند آیات کی تلاوت کریں نا، مہربانی فرمائے۔ آپ نے کہا ہے نا سارا قرآن حضور کی نعت ہے، ذوق سے تلاوت کی جائے محفل میلاد میں۔ سارا قرآن ہی حضور کی نعت ہے، پر جن میں ذرا خاص وضاحت کے ساتھ حضور کا علم شریف ہے، فضائل ہیں، خصائل ہیں، شانیں، جن آیات میں چہرہ والضحیٰ کا ذکر ہے، زلف واللیل کا ذکر ہے، سینہ علم نشرح کا ذکر ہے، حضور علیہ السلام کی نظر مازاق کا ذکر ہے، جس میں رسول پاک کے علم مبارک کا ذکر ہے، جس میں حضور کی رحمت کے تذکرے ہیں، یہ آیات تلاوت کی جائیں اور اچھا قاری تلاوت کرے، اور پھر تلاوت کر کے ان کا ترجمہ بالکل سادہ ترجمہ ہی قوم تک پہنچا دیا جائے، تو محفل میلاد میں یہ خوبصورت خدمت ہوگی۔ یہ میلاد شریف کرانے والے ایک اچھی بات لوگوں تک پہنچائیں گے، اچھے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے، اور یہ بات یاد رکھ لیں، اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن کے ذریعے اللہ قوموں کو عزت عطا فرمائے گا۔ تو میلاد شریف کے اندر آپ اچھے قراء کو ضرور دعوت دیں، بہترین قرآن مجید کی تلاوت آپ سنیں، اور اچھے انداز میں آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی اس کتاب کی تلاوت سنیں۔ دوسری بات یہ کہ میلاد شریف میں نعت پڑھی جاتی ہے، نعت کہتے ہیں حضور کی تعریف کو، بڑی سونی کر کے نبی پاک کی تعریف کی جائے، بڑی سونی کر کے۔ یہ نا میں کیا عرض کروں اس نعت خواں کی خدمت میں بھی جو اتنا اعلیٰ کام کر رہا تھا، وہ اس لائن میں کھڑا تھا جس لائن میں حضرت عباس بن عبد المطلب کھڑے ہیں، اس لائن میں تھا جس لائن میں حضرت حسان بن ثابت ہیں، اس صف کا نمائندہ ہو کے کہاں اپنے آپ کو کمزور کر بیٹھا ہے؟ 20,000 پہ 25,000 پہ اتنا اعزاز والا کام، اور کہاں اپنے آپ کو گرا لیا اس نے، یہاں تک لے آیا اپنے آپ کو۔ نعت شریف تو جذبات تھے بندہ مومن کے،
اور نعت کے لیے مشہور آدمی کی ضرورت نہیں، ذوق اور شوق کی ضرورت ہے۔ علاقے کے آپ بچوں کو کہیں وہ حضور کی نعت شریف پڑھیں، نبی پاک کا تذکرہ کریں، سونا کر کے حضور کا ذکر کریں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کا قصیدہ لکھا ہے، تعریف لکھی ہے، پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھوں؟ تو نبی کریم علیہ السلام سادہ بھی کہہ سکتے تھے پڑھ دو، لیکن حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ آپ کی تعریف لکھی ہے، پڑھوں؟ تو حضور نے فرمایا پڑھیے، اللہ آپ کے دانتوں کو سلامت رکھے۔ اتنا اعزاز نعت کا، اتنا اجر حضور کی نعت کا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نعت پڑھتے تھے تو وہ نعت کیا تھی؟ کافر معاذ اللہ جو نبی پاک علیہ السلام پر اعتراضات کرتے تھے نا، حضرت حسان بن ثابت شعروں میں ان کا جواب دیتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت جب نعت پڑھتے تھے، اور نعت کا تو اپنا احساس تو پہچان یار، تو اپنی عظمت کو تو سمجھ، تیرا درجہ کیا ہے۔ جب حضرت حسان نعت پڑھتے تھے تو رسول پاک ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے، اے اللہ روح القدس کے ذریعے، اے اللہ جبریل امین کے ذریعے میرے حسان کی مدد فرما۔ حضور ان کی مدد کی دعا کرتے تھے کیونکہ وہ حضور کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ اعزاز کتنا بڑا ہے، یہ مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ بنو نجار بہت اعلیٰ قبیلہ تھا مدینہ منورہ کا۔ کاش میرے بیٹے حضور کی نعت پڑھنے لگے، کاش آپ کے بیٹے حضور کی نعت پڑھنے لگے، کاش ہماری بیٹیوں کی زبانوں پر نبی پاک کے ترانے جاری ہو جائیں، کاش یہ سلیقے سے، یہ باوضو ہو کر، یہ طہارت کے ساتھ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے نعت خواں بن جائیں۔ اس باپ کے مقدر جاگ گئے جس کی اولاد حضور کے تذکرے کرنے والی بن گئی، وہ بڑے منصب پر فائز ہو گیا جس کے بچے نبی پاک کی مدح خوانی کرنے لگے، ثنا خوانی کرنے لگے۔ بنو نجار قبیلے کی بچیاں حضور مدینے آئے تو دف بجاتی، وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ وہ نا حضور کا ذکر کرتی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی تعریف کرتی ہیں تو حضور ان کے پاس سے گزرے۔ تو ابو داؤد شریف میں جو حدیث کے لفظ ہیں بڑے کمال ہیں، بڑے میٹھے ہیں، ان میں جو رعنائی اور حسن کے جو جذبے ہیں اور جو ان بچیوں کے لیے اعزاز ہے اور نعت خواں کے لیے جو خوشخبری ہے وہ سمجھنے والی ہے۔ وہ بچیاں حضور کی تعریفیں کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی ہم بنو نجار کی قبیلے کی اعلیٰ بچیاں ہیں، ہمارے مقدر دیکھو، ہمارے پڑوسی کون بنے ہیں؟ مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ اس لیے خوش ہیں کہ حضور ہمارے پڑوسی بن گئے، مدینے آ گئے، حضور ان کے قریب سے گزرے۔ تو ایک جملہ میٹھا، ٹھنڈا، پیارا، حسین ایک جملہ حدیث میں ملتا ہے، حضور نے کہا، نبی کریم ان کے قریب سے گزرے تو ان بیٹیوں کی طرف پلٹ کر دیکھ کر حضور فرمانے لگے میرا رب جانتا ہے کہ مجھے بھی تم سے بڑی ہی محبت ہے، ہن میں اپنی حیاتی تو قربان نہ جاواں، ویکھو محمد محمد پکیندے گزر گئی، اللہ جانتا ہے کہ مجھے بھی تم سے بڑی محبت۔ تو یہ نعت خوانی، نعت پڑھنا، نعت سننا، یہ تو بڑا اعزاز کا کام، یہ تو بڑی فضیلت کا کام ہے۔ پھر اس کے بعد باری آتی ہے بیان کی۔ واعظ و نصیحت کے لیے بہت زیادہ جوش خطابت کی ضرورت نہیں ہوتی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیرت کے سوانے کے کچھ مطالعہ کی ضرورت ہوتی۔ اگر ہم اپنی مسجد کے خطیب کے پاس ہی وقت پہ چلے جائیں نا جمعہ پڑھنے، تو امید ہے کہ وہ ایک آیت کا ترجمہ تو کریں گے ہی، چند احادیث مبارکہ تو ہمیں سنائیں گے۔ آپ کسی کے پاس بیٹھ جائیں، اس کا خطابت میں بڑا نام ہونا ضروری نہیں، اس کا حضور کا غلام ہونا ضروری ہے۔ ایسے خطباء کو دعوت دیں جو اہل سنت کے مسلمات کی روشنی میں کتاب و سنت کا نچوڑ لا کے آپ کو وہ بیان کریں اور آپ کو سنائیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اگر بیان کی جاتی، حضور کے فضائل، خصائل، شمائل، تعریفیں اگر کی جاتی، ہماری اولادوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہوتی۔ اور میرا یقین ہے کہ جس دن ہم قوم کو حضور کی سیرت سنانے میں کامیاب ہو گئے نا،
اس قوم کو جینے کا سلیقہ آ جائے گا، انہیں زندگی گزارنے کے ڈھب نصیب ہو جائیں گے، انہیں سمجھ آ جائے گی کہ معاشرے کے اور سوسائٹی کے اندر سکون سے، چین سے، وقار سے کس طرح رہا جا سکتا ہے اگر ہم کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے حضور کی سیرت بیان کی جائے، اخلاق عالیہ کا تذکرہ کیا جائے، اوصاف جمیلہ بیان کیے جائے، فضائل شمائل سیرت کا ایک باب ایک تقریر میں بیان کیا جائے۔ اور حضور کے فضائل بیان کرنا کتنا اعزاز کا کام ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھیں نا، رب نے اپنے نبی کے فضائل بیان فرمائے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ کہاں کہاں رب کریم نے اپنے محبوب کے فضائل بیان کیے، ان کو کھولا جائے، ان کو بیان کیا جائے، ان کی تفسیریں پڑھی جائیں، قوم کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت بٹھائی جائے۔ آپ دیکھیے سنن ترمذی کتاب المناقب میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں چند صحابہ بیٹھ کے حضور کا ذکر کر رہے تھے، مختلف انبیاء کا تذکرہ کر رہے تھے۔ کسی نے کہا حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ کلیمت اللہ ہیں۔ باتیں ہو رہی تھی، حضور بھی آ گئے، فرمایا جو تم نے کہا میں نے سن لیا، سنو پھر اعلیٰ وانا حبیب اللہ۔ میں فخر سے نہیں کہتا مجھے رب نے اپنا محبوب بنایا ہے، میں فخر سے نہیں کہتا۔ حضور فرمانے لگے سنو، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا پر میں فخر سے نہیں کہتا۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت ہی قبول کی جائے گی پر میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا۔ فرمایا صبح قیامت سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا اور میرے لیے ہی سب سے پہلے کھولا جائے گا پر میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے فقیر غریب مومن قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں جائیں گے پر میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا۔ حضور فرمانے لگے پہلوں میں بھی اور پچھلوں میں بھی اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اعزاز میرا ہوگا پر میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا۔ فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، وہ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ اور کیا کسی نے خوب کہا خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں۔ تو حضور نے تو خود اپنے فضائل بیان کیے، لہذا بہترین گفتگو، پھر صلاۃ و سلام ہوگا محفل میں۔ یہ جو درود و سلام ہے نا، دیکھیں نا انداز کیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اپنے لفظوں میں ترجمہ کر لیں، اے میرے نبی کے ماننے والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی محبوب پر درود بھیجو اور خوب سلام پڑھو، تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام پڑھو۔ پھر ہمیں سکھایا نا ہمارے امام نے کہ کہنا ہے مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نصرت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرمانے لگے ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، اور جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ اور کہنے لگے میں سلام پڑھ رہا تھا تو فرشتے بھی میرے کان میں آ کے باتیں کرنے لگے، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تو ایک بار درود پڑھ رب تیرے اوپر 10 بار رحمت کرے گا، اور حضور فرمانے لگے تو 10 بار درود پڑھ اللہ 100 رحمت نازل کرے گا۔
اور حضور فرماتے ہیں تو 100 بار درود پاک پڑھ، اللہ تیری پیشانی پہ قیامت میں لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت سے بھی بری ہے، جہنم کی آگ سے بھی بری ہے۔ تو درود شریف پڑھا جاتا ہے ہماری محفل میں، پھر دعا ہوتی ہے، اور دعا تو عبادت کا مغز ہے نا، اور دعا تو عین عبادت ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو رب سے مانگے رب راضی ہوتا ہے، جو نہ مانگے ناراض ہوتا ہے۔ اور دعا کی ترتیب بھی یہی ہے کہ پہلے اللہ کی حمد ہو، پھر حضور پہ درود ہو، پھر اس کے بعد دعا ہو۔ تو مجھے بتائیں جب محفل پاک میں ہم قرآن پاک پڑھیں گے، نعت پڑھیں گے، کتاب و سنت کی روشنی میں خطاب سنیں گے، حضور پر درود و سلام پڑھ کے ہاتھ اٹھائیں گے تو وہ تو کریم ہی بڑا ہے، جو مانگیں گے اپنے فضل سے انشاءاللہ عطا فرمائے گا، وہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ مقام ہے وہ، یہاں دعائیں مانگی جائیں اور اللہ اپنے فضل سے قبول کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد لنگر شریف ہوتا ہے۔ 2-3 گزارشات ہیں محفلیں کرانے والوں سے اور میلاد پہ لنگر بانٹنے والوں سے۔ ایک لنگر وہ ہے جو ابا جی کے ختم سے منسوب ہے، یہ میرے ابا جی کے ختم شریف کی روٹی۔ ایک لنگر وہ ہے بزرگوں کے ختم سے منسوب ہے، ایک وہ ہے جو بیٹے کے عقیقے سے منسوب ہے، ایک بیٹے کے ولیمے سے منسوب ہے، ایک لنگر حضور کے میلاد سے منسوب ہے۔ آپ نے صحیح بتانا ہے۔ ابا جی کے ختم کی روٹی بھی کبھی کسی نے چھتوں سے پھینکی ہے شاپروں پہ ڈال کے، دادا جی کے ختم شریف پہ کھانا پکا ہو تو چھت سے پھینک دیتے ہو لفافے میں ڈال، بچے کے عقیقے پہ ولیمے پہ، تو میلاد پہ کیوں پھینکتے ہو؟ میلاد پہ کیوں پھینکتے ہو؟ کوئی یہ طریقہ ہے؟ آپ کم از کم چلیں بہت سارے مجموعوں کو بہت زیادہ اعزاز کے ساتھ نہ صحیح تو کم از کم یہ کہ آپ بٹھا کے تو کھانا دے دیں، وقار کے ساتھ ہی کھانا کھلا دیں۔ اور میں اپیل کروں گا محفل کرانے والوں سے، اور مجھے امید ہے خطیب، مشائخ، نعت خواں، قاری، یہ سارے حضرات بھی میری بات سے اتفاق کریں گے، میلاد شریف پہ نہ سب کی روٹی ایک جیسی پکا لی جائے، جو غریب کھائے وہی پیر کھائے، جو عام کھائے وہی نعت خواں کھائے، جو سارے کھائیں وہی پیر صاحب، صوفی صاحب، درویش صاحب، خطیب صاحب، مہمان خصوصی صاحب بھی کھائیں۔ اور یارو کچھ لوگ روز گوشت کھاتے ہیں، کچھ گھر ایسے ہیں کہ اگر چاولوں میں گوشت پڑ بھی جائے نا تو سارے بچوں کو بوٹیاں نہیں ملتی۔ ان گھروں میں بچے نا گوشت کے لیے لڑتے ہیں کہ میں نے بوٹی کھانی یا میں نے بوٹی کھانی، اور باپ پریشان، غریب، کمزور دور بیٹھ کے دیکھتا ہے کہ میری جیب میں زیادہ پیسے ہوتے تو میں زیادہ گوشت لاتا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم میلاد شریف پہ زیادہ گوشت ڈال کے چاول ہم نے پکائے ہوئے ہوں اور اسے پتہ ہو کہ آج بٹھا کے اعزاز کے ساتھ روٹی کھلائی جائے گی، تو اپنے تینوں بچے غریب آدمی ساتھ لے آئے، اور اس کا 3-4 سال کا بچہ جب اسے 3-4 بوٹیاں اکٹھی ملیں تو اپنے ابا جی سے پوچھے، ابا جی آج خیر ہے؟ آج بڑا گوشت مل رہا ہے، خیر ہے؟ تو پھر تجھے میلاد سکھانا نہیں پڑے گا، پڑھانا نہیں پڑے گا، بتانا نہیں پڑے گا۔ اس کا باپ جب اس کے کان میں کہے گا نا، پتر آج راج راج کے کھا، آج مدینے والے محبوب کا میلاد شریف، آج میلاد ہے حضور رسول کریم علیہ السلام کی محفل نور میں تو آیا ہے۔ اور سنے نبی کریم نے کیا فرمایا، حضور فرمانے لگے جو بھوکے کو کھانا کھلائے گا نا، اللہ قیامت کے دن اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میلاد کرتے ہیں غریبوں کو دے دو، تو میں کہتا ہوں ہمارے میلاد کی محفلوں میں پہلے ہی تو غریب آتے ہیں، ہم غریبوں کو تو کھلا رہے ہیں۔ امیر تو اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، وہ تو سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں، وہ تو جاتے ہیں جہاں MNA اور MPA کے جلوس نکلنے ہو تو وہاں جاتے ہیں۔ یہ غریب ہی تو ہیں جو آتے ہیں حضور کے نام پہ پیچھے بیٹھ کر روتے ہیں نبی کریم کی نعت پہ۔ تو لنگر شریف اگر اس تسلسل سے ہو، اس شوق سے ہو، اس ذوق سے ہو کہ بہت سارے غرباء کو میسر آئے اور ان کو کھانے کھلائے جائیں، پیٹ بھر کے کھانے کھلائے جائیں، ہو سکے تو کچھ غریبوں کو کپڑے بانٹے جائیں حضور کے میلاد کے نام پر، ہو سکے تو کچھ کی امداد کی جائے کہ یہ میلاد کا تحفہ ہے تیرے لیے۔ اگر یہ سارے ذوق میلاد النبی پہ لنگر شریف کے نام پر پیدا کر لیے جائیں تو آپ یقین کریں کہ میلاد نہ اس طرح کا بن جائے گا کہ وہ تقریروں سے، باتوں سے اتر کر دلوں میں اترنا شروع ہو جائے گا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کی روحیں وجد کریں گے میلاد آنے پر، طبیعتیں مائل ہوں گی۔ اور میلاد کا سبق بھی یہی ہے، درس بھی یہی ہے، شوق بھی یہی ہے۔
بہرحال یہ پورا مہینہ درود شریف پڑھ کے گزارنا ہے. یہ سارا مہینہ حضور کی نعت سویرے بھی ہمارے گھر چلے، شام بھی ہمارے گھر چلے. ہم سویرے گھر سے جائیں تو نعت سن کے جائیں، آتے ہی نعت چلائیں. ہم اپنے بچوں کو نعت کے بٹن دبا کے دیں. ہمارے گھروں میں حضور کا تذکرہ ہو، نبی پاک کے ذکر جمیل سے ہمارے گھر آباد اور روشن ہو. ہماری بیٹیاں حضور کے تذکرے کرنے والی ہو. ہمارے ہاں خاص قسم کا ذوق گھروں میں بن جائے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گھر کے اندر بیٹھ کے اپنے بچوں کو حضور کا ذکر سنا رہا تھا. حضور کہیں باہر سے گزرے تو میرے نصیب جاگ گئے. حضور نے سنا تو دروازے پہ کھڑے ہو گئے. بات ختم ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ جو کھولا تو حیران رہ گیا، اللہ کی ساری رحمتیں تو میرے دروازے پر موجود ہیں. تو قریب محبوب فرمانے لگے چچا میرے تذکرے کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ آپ کا ذکر بتا رہا تھا، میں نے بچپن بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھی، آپ کے والدین بھی دیکھے، تو آپ کے تذکار جمیلہ بچوں کو سنا رہا تھا. فرمایا چچا مبارک ہو، میری شفاعت تم نے اپنے حق میں ثابت کر لی ہے. اب میں تمہاری سفارش کروں گا صبح قیامت، چونکہ تمہارے گھر میں حضور کا تذکرہ ہوتا ہے. خوب نعتیں پڑھیں حضور کی، خوب. آپ نعت کا ذوق بنا لیں گے تو زبان پہ جاری بھی ہو جائے گی. آپ ذوق بنا لیں نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا، تو ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.